السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، روزہ قبول ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، پورا دن ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں نا، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم روزہ رکھو، میں تمہیں متقی بنا دوں گا، پرہیزگار بنا دوں گا، لعلکم تتقون۔ اس لیے بندے بغیر چوں چرا کے بھوکا رہنے کے لیے گوارا کر لیتے ہیں، پیاسا رہنے کے لیے گوارا کر لیتے ہیں، اور یہ بندوں کے لیے عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کا عطا کیا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہے نا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، پورا دن بھوکا رہتے ہیں، یہ اللہ کے بارگاہ میں قبول بھی ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس روزے سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں کیسا اندازہ ہوگا؟ دیکھیے، روزے کی قبولیت کی 3 نشانیاں میں آپ کو بتلاؤں گا۔ 3 نشانیاں اگر آپ کو نظر آئیں اور آپ کو دیکھیں، آپ کو محسوس ہوں، تو آپ سمجھ جانا کہ یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو میرا روزہ رکھنا پسند آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے روزے سے خوش ہے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیے، روزہ ہے یا کوئی بھی عبادت ہے، نماز ہے، سب سے پہلی نشانی تو یہ ہوتی ہے قبولیت کی کہ اگر آپ نے روزہ رکھا اور آج روزہ رکھنے کے بعد اگلے دن پھر روزہ رکھنے کی آپ کو توفیق مل جائے، تو عبادت کرنے کے بعد پھر دوبارہ عبادت کرنے کی، روزہ رکھنے کے بعد دوبارہ روزہ رکھنے کی، دوبارہ روزہ رکھنے کے بعد تیسری مرتبہ روزہ رکھنے کی، تیسری مرتبہ روزہ رکھنے کے بعد چوتھی مرتبہ روزہ رکھنے کی، اگر آپ کو اس طرح سے توفیق مل جائے تو آپ سمجھ جانا کہ میرے یہ روزے قبول ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے، اسی کو بار بار عبادت کی توفیق دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ آپ کے گھر کے دروازے سے نہ جانے پورے دن میں کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن سب کو آپ سے محبت نہیں ہوتی ہوگی، سب آپ کے گھر نہیں آتے ہوں گے، آپ کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو آپ سے محبت نہیں ہے، اور جس کو آپ سے محبت ہوتی ہے تو وہ آپ کے گھر آتا ہے، اور آنے والوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ ملاقات کرتے ہیں اور روانہ کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے آپ ناشتہ پانی پیش کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹھا رہے، دیر تک باتیں کرے اور دیر تک اظہار خیال کرے اور لمبی چوڑی گپ شپ ہو، چاہتے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محبت زیادہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت کے دربار میں، مسجدوں میں اور اللہ کی عبادت خانوں میں، چاہے وہ روزے کا عبادت خانہ ہو، نمازوں کا عبادت خانہ ہو، کوئی بھی ہو، اس میں ہر کوئی داخل نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہی بار بار اللہ کے دربار میں آتا ہے، وہی بار بار اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہی بار بار روزہ رکھتا ہے۔ تو اللہ کی توفیق جسے مل جائے بار بار روزہ رکھنے کی، اگر بار بار روزہ رکھنے کا آپ کو شوق ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ روزہ قبول ہو رہا۔ آپ نے آج روزہ رکھا اور آج روزہ رکھنے کے بعد کل آپ نے روزہ رکھا، تو کل آپ یہ سمجھ جائیں کہ میں نے کل جو روزہ رکھا تھا، میرا پہلا روزہ یہ قبول ہو چکا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ عبادت کرنے کے بعد عبادت کی توفیق مل جانا، یہ پہلی نشانی۔ اور دوسری نشانی ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد آپ کو خوشی ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، الحمدللہ میں نے سحری کھائی، روزے سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا خوش نصیب بنایا ہے کہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے نا۔ روزے ایک عجیب طریقے کی خوشی آپ کو ہو رہی ہے اور زبان سے بار بار شکر نکل رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، اور آپ کو ایک سکون میسر ہے، سکون میں ہیں آپ اور آپ کو خوشی ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ میرا یہ روزہ قبول ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خوشی ہے نا، یہ خوشی اللہ تعالیٰ روزے دار کو ہی عطا فرماتا ہے، روزے دار کو، اپنے نیک بندے کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی ہیں، ایک تو افطاری کے وقت
افطاری کے وقت اس کو ہر طرح کی نعمت ملتی ہے، اور پورا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جو اس کو کھانے کو ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے پورا دن روزے سے گزار دیا اور اللہ تعالیٰ اب مجھے نعمتیں دے رہا ہے کھانے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کھا لے بندے، تو وہ کھاتا ہے، اور جب سحری میں کہتا ہے کہ اب بندہ رک جا تو بندہ رک جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العزت خوشی جو مرحمت فرماتا ہے روزے دار کو عطا فرماتا، تو نبی نے فرمایا دو خوشی ہے روزے دار کے لیے، ایک تو افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے، اور دوسری جو خوشی اسے ملے گی آخرت میں ملے گی، جب ہر طرف کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور تپش کی وجہ سے ہر شخص پسینے میں ڈوبتا ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ اس روزے دار کو مرحمت فرمائے گا۔ اور میرے بھائیو یہ بہت بڑی خوشی ہے، یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ تو یہ خوشی کا ملنا یہ روزے کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے، یہ دوسری نشانی ہو گئی۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد عبادت کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یعنی کہ روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کے گھر سے بلاوا آئے، ہے نا، اللہ اکبر جیسی آواز آتی ہے، اذان کی آواز، ہم دوڑے دوڑے مسجد چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، کبھی ذکر اذکار، کبھی تسبیحات، کبھی نوافل پڑھتے ہیں، ہے نا۔ تو ہم عبادت کرنے کا یہ جو شوق ہے، ایک مرتبہ ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، پھر دوبارہ آواز آتی ہے، یعنی ہر اذان کے بعد اذان کا انتظار، نماز کے بعد نماز کا انتظار، روزے کے بعد روزے کا انتظار۔ یہ جو شوق ہے، کبھی افطاری کا شوق، کبھی تراویح کا شوق، تراویح کے سجدوں کا شوق، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا شوق، اور رات کو ہم سو جاتے ہیں عبادت کرتے کرتے، تہجد کی توفیق مل جائے اور سحری ہم کھا لیں، روزہ رکھ لیں۔ یہ عبادت کا جو شوق ہے، یہ عبادت کا شوق اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ کیفیت ہماری بن جائے رمضان میں، تو ہم سمجھ جائیں کہ ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں۔ تو یہ تین نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ اگر یہ نظر آئیں، یہ آپ کو دیکھیں، تو سمجھ جانا کہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔